بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں بھی 7ویں نوع کی عبارت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النوع السابع اسماء تجزم الفعل المضارع حال كونها مشتملة على معنى وتدخل على الفعلين ويكون الفعل الأول سببا للفعل الثاني ويسمى الأول شرطا والثاني جزاء. فإن كان الفعلان مضارعين أو كان الأول مضارعا دون الثاني فالجزم واجب في المضارع وهي 9 أسماء من وما وأي ومتى وأينما وأن وما وحيثما وإذا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النوع السابع جی حضرت النوع کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت. مرفوعات کل کتنے ہیں؟ 8 8 مرفوعات میں سے یہ کون سا مرفوع ہے؟ مبتدا. مبتدا. السابع اس کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت اس ہے. کی کیا کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت ہے. مرفوعات کل کتنے ہیں؟ 8 8 میں سے یہ کون سا مرفوع ہے؟ کوئی نہیں. کوئی بھی نہیں ہے. اور بات کی سمجھ آ گئی؟ مرفوعات کل کتنے ہیں؟ 8 ہیں. جو بھی مرفوع ہوگا انہی 8 میں سے ہوگا، ان کے علاوہ نہیں ہوگا. اگر نکل آیا تو پھر وہ توابع کی اقسام میں سے کوئی قسم بنے گا. النوع یہ 8 مرفوعات میں سے تو ایک بن رہا ہے، کون سا؟ مبتدا ہے. لیکن السابع یہ ان 8 میں سے کوئی بھی نہیں بن رہا ہے مرفوع، تو پکی بات اب یہ توابع کی اقسام میں سے کوئی قسم بنے گی. تو حضرت توابع کی کتنی اقسام ہیں؟ 5 میں سے کون سی قسم ہے؟ صفت. صفت ہے. صفت کی تعریف کیا ہے؟ صفت وہ تابع ہے جو مطلوب ہے یا مطلوب کے متعلق میں پائے جانے والے معنی پر معنی پر دلالت کرے. صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 کون کون سی؟ صفت بحال مکان کی. یہ کون سی صفت ہے؟ صفت بحالی. صفت بحال ہی کو پہچاننے کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ کیا ہے؟ جس کلمہ کو ہم نے صفت بنایا اس کو دیکھیں گے صفت ہے یا نہیں. اچھی بول. جس کلمہ کو ہم نے صفت بنایا اس کو دیکھیں گے صفت ہے یا نہیں. اگر صفت نہیں ہے تو صرف بحال ہے، اگر صفت ہے تو پھر دیکھیں گے اس کا فاعل ظاہر ہے یا نہیں. اگر اس کا فاعل ظاہر نہیں ہے تو پھر بھی صفت بحال ہی. اس کا فاعل ظاہر ہے تو صرف بحال متعلق ہوگی. اگر فاعل ظاہر آ جائے تو پھر صفت بحال متعلق ہی ہوگی. اچھا حضرت یہ بھی اب بتا دیجئے، یہ توابع کی اقسام میں سے آپ نے بنا دی پہلی قسم صفت، اور صفت کی پھر 2 اقسام میں سے آپ نے اس کو بنا دیا صفت بحال ہی، اور آپ نے پڑھ رکھا ہے صفت بحال ہی اپنے مطلوب کے کتنی قسمیں مطابق ہوتی ہے؟ 10 میں. اور 10 میں سے بیا کا وقت کتنی کا پایا جانا ضروری ہے؟ 4 کا پایا. 4 کون کون سی؟ تعریف و تنکیر میں سے ایک، تذکیر و تانیث میں سے ایک، رفع سجل میں سے ایک، واحد سجل میں سے ایک. آپ مطابقت پوری فرما دیں. النوع بمعرفہ السابع معرفہ. تعریف و تنکیر میں سے 2 معرفہ. جی. النوع بمذکر السابع مذکر. تذکیر و تانیث میں سے 2 مذکر. النوع بواحد السابع واحد سے جمع میں سے 2 واحد. النوع بمرفوع السابع مرفوع 2 مرفوع. رفع نصب میں سے 2 مرفوع. دونوں مرفوع ہیں. چاروں طرح سے مطابقت پوری ہوگی. جی عزیر بھائی آپ بتا دیں، النوع کو بنایا موصوف، السابع کو بنایا صفت. آپ کو قاعدہ یاد ہے؟ قاعدے بھی پڑھائے ہیں آپ کو. اگر 2 معرفہ اکٹھے آ جائے تو عام طور پر پہلے جہاں 2 معرفے اکٹھے آ جائیں تو عام طور پر اکثر طور پر پہلے کو موصوف بناتے ہیں اور دوسرے کو، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پہلے کو مبتدا بنا لیتے ہیں دوسرے کو. جیسے اللہ الہنا، اللہ یہ بھی معرفہ، اللہ تعالیٰ کا مبارک اور بابرکت نام. الہنا یہ اضافت کی وجہ سے یہ بھی معرفہ ہو گیا. 2 معرفے اکٹھے آ گئے ہیں، لیکن یہاں پر ترکیب مبتدا خبر والی نہیں ہوگی، اپنا موصوف صفت والی نہیں ہوگی، بلکہ مبتدا خبر والی ہوگی. محمد نبینا، نبی پاک کا مبارک اور بابرکت نام، یہ بھی معرفہ ہے. نبینا نبی جو ہے یہ اضافت کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ تو 2 معرفے اکٹھے آ گئے. یہاں پر ترکیب جو ہے موصوف صفت والی نہیں ہوگی، بلکہ مبتدا خبر والی ہوگی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. وآدم ابونا، آدم تو آدم یہ بھی معرفہ ہے، ابونا یہ بھی. 2 معرفے اکٹھے آ گئے ہیں، ترکیب موصوف صفت والی نہیں ہوگی بلکہ مبتدا خبر والی. الترکیب تحت المعنی، المعنی تحت الترکیب. ترکیب معنی سے آتی ہے اور معنی ترکیب سے آتا ہے. بات کی سمجھ آ گئی؟ النوع السابع جی آگے ہے اسماء. اسماء کی حضرت کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت ہے. مرفوعات کل کتنے ہیں؟ 8 میں سے یہ کون سا مرفوع ہے؟ خبر ہے. مبتدا کس کو بنایا ہے؟ النوع السابع کو آپ نے مبتدا بنایا، اسماء کو خبر بنایا. قانون کیا ہے؟
جہاں معرفہ کے بعد ناکرہ آ جائے تو معرفہ کو مبتدا اور ناکرہ کو خبر بناتے ہیں. معرفہ کو مبتدا ناکرہ کو خبر بناتے ہیں. تو النوع السابع یہ معرفہ ہے، اسماء یہ ناکرہ ہے. ناکرہ کی تعریف کیا حضرت؟ جو کسی غیر معین چیز کے لیے وضع کیا جو گیا غیر معین چیز کے لیے وضع کیا گیا اسے ناکرہ کہتے ہیں. اسماء. جی آپ عزیر بھائی بتائیے آگے آ گیا تجزیم الفعل المضارع. اس تجزیم کی حالت کون سی ہے؟ رفیع حالت ہے. اس کی رفعی حالت کیوں ہے؟ عامل ناصب جازم سے خالی. کیونکہ یہ ناصب اور جازم سے، اگر کوئی عامل نصب دینے والا ہوتا حروف ناصبہ میں سے تو حالت ہو جاتی نصبی، اور اگر کوئی جازم ہوتا یعنی حروف جوازم جو ہے، حروف جازمہ لام لمہ لام امر لام عین شرطیہ، ان میں سے کوئی ہوتا تو حالت ہو جاتی جزمی. تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ نصبی ہے نہ جزمی ہے، تو پھر کون سی حالت ہو گئی؟ رفع. فعل کے اعراب کتنے ہوتے ہیں؟ 3. رفع، نصب، جزم. تو یہاں پر اس کی حالت کون سی ہے؟ رفعی ہے، کیونکہ یہ نواصب جوازم سے خالی ہے. اچھا حضرت آپ یہ بتائیے تجزیم صیغہ 2 میں سے ہے 12 میں سے ہے؟ 2 میں سے ہے. کتنے میں سے ہے؟ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب. بس انہی کا فاعل تلاش کرنا پڑتا ہے، بقیہ 12 صیغوں کا فاعل تلاش. ماضی کو دیکھ لیں، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کو نکال دیں، بقیہ جو 12 صیغے آپ نے پڑھ رکھا ان میں ضمیر بارز ہوتی ہے. اور ضمیر بارز کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں ظاہر ہو. تو دیکھ لیں دارابا الف ضمیر ہے کہ نہیں؟ دارابو واو ضمیر ہے. دارابا تا الف ہے. دربنا نون ہے. بقیہ صیغوں میں ضمیر نظر آ رہی ہے تو ان میں فاعل تلاش کرنے کی حاجت. اور مضارع کے آپ صیغوں کو دیکھ لو تو مضارع کے اندر بھی 2 صیغوں کا فاعل تلاش کرنا پڑے گا، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب. بقیہ 12 کا فاعل تلاش نہیں کرنا پڑتا. ماضی کے اندر 2 میں ضمیر مستتر جائز الاستتار ہوتی ہے، بقیہ 12 میں ضمیر بارز ہوتی ہے. مضارع کے اندر 5 میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، 5 میں سے 2 میں مستتر جائز الاستتار اور 3 میں واجب الاستتار ہوتی ہے، یعنی واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور. تو ان 3 کا بھی فاعل تلاش نہیں کرنا پڑتا. واحد مذکر حاضر میں آنتا ہوتی ہے، واحد متکلم میں آنا ہوتی ہے اور جمع متکلم میں نانو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو مضارع کے اندر بھی 2 میں فاعل تلاش کرنا پڑتا ہے، ماضی میں بھی 2 میں. تو یہی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب ان 2 کا فاعل تلاش کرنا پڑتا ہے، بقیہ 12 صیغوں کا فاعل تلاش. تو یہ 2 میں سے ہے 12 میں سے ہے 2 میں سے ہے. کون سا صیغہ حضرت؟ بتا. یہ ابتدائے کلام میں درمیانے کلام میں؟ درمیانے کلام میں. کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ صفت. کس کی؟ آپ نے اسماء کو بنایا، موصوف تجزیم کو صفت بنایا. قانون کیا ہے؟ معرفہ کے بعد جی ناکرہ کے بعد جملہ انشائیہ نہ ہو تو ناکرہ کو ناکرہ کے بعد جملہ انشائیہ کے علاوہ کوئی اور جملہ آ جائے تو ناکرہ کو موصوف جملہ کو. تو یہ آ گیا درمیانے کلام میں. تو جب یہ 2 صیغے درمیانے کلام میں ہوں تو پھر فاعل ظاہر آتا ہے، ضمیر آتا ہے. پھر فاعل ضمیر آتا ہے. تو تجزیم کا فاعل کون ہے؟ ہیا ضمیر. آپ نے ہیا نکال لیا، اسلامی بھائی ہوا نکال لو. صیغہ مؤنث کا تو پکی بات ہے ضمیر بھی مؤنث کی نکلے گی. اس ضمیر کا مرجع کون ہے حضرت؟ اسماء. جمع ہے ضمیر واحد کیا ہے، اسماء مذکر ہے ضمیر مؤنث کیا. راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت نہیں ہے. جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. تجزیم. اچھا یہ فعل مضارع معرب ہے مبنی ہے؟ فعل مضارع کب معرب ہوتا ہے؟ جب نون ہے جمع مؤنث اور نون ہے تاکید سے خالی ہو. تو آپ یہ مجھے بتا سکتے ہیں وجوہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی کتنی قسمیں پڑی ہیں؟ 4 قسمیں. ان 4 میں سے کون سی قسم والا اعراب آئے گا؟ پہلی قسم کون سی ہے؟ فعل مضارع صحیح مجرد ضمائر بعد. جی کون سی قسم والا اعراب آئے گا؟ پہلی قسم کون سی ہے؟ فعل مضارع صحیح مجرد ضمائر بعد نون اناث و نون تذکیر. ہاں جی، یعنی فعل مضارع جو ہے وہ صحیح ہو مجرد از ضمائر بارزہ و نون اناث و نون تاکید، یعنی ضمیر بارز سے خالی ہو. ضمیر بارز سے تو مضارع کے 5 صیغے ہیں جو ضمیر بارز سے خالی ہوتے ہیں. پتہ چلا پہلی قسم کا جو تعلق ہے مضارع کے 5 صیغوں کے ساتھ ہے جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے. جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے. تو یہ 5 صیغے ضمیر بارز سے خالی ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. فعل مضارع صحیح مجرد از ضمائر بارزہ و نون اناث و نون تاکید، یعنی نون اناث سے بھی خالی ہو اور نون تاکید یعنی ثقیلہ اور خفیفہ سے بھی. پھر یہ اعراب آئے گا رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتحہ لفظی کے ساتھ اور جزم. اس کی حالت رفعی ہے تو رفع کس طرح آیا ہے؟ رفع ضمہ لفظی رفع ضمہ لفظی کے ساتھ آیا ہے. تجزیم الفعل المضارع، جی الفعل کی کون سی حالت ہے عزیر بھائی؟ نسبی حالت ہے. منصوبات کل کتنے ہیں؟ بولیں آپ بھائی. 12 منصوبات ہیں. تو 12 میں سے یہ کون سا منصوب ہے؟ مفعول بہ، مفعول بہ کی تعریف کرو اس پر فاعل کا فعل واقع ہو. جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. المضارع اس کی کون سی حالت ہے؟ نسبی اس کی نسبی حالت ہے. منصوبات کل کتنے ہیں؟ 12 12 میں سے یہ کون سا ہے؟ کوئی بھی نہیں. کوئی بھی نہیں ہے. منصوبات کل 12 ہیں. جو بھی منصوب آئے گا انہی 12 میں سے آئے گا. اور 5 تو مفاعیل ہے نا، 5 تو مفاعیل ہیں. حال ہے، تمییز ہے، رفع مشبہ بالفعل کا اسم ہے، افعال ناقصہ کی خبر ہے، ماولا مشبہ بالاس کی خبر ہے، لائے نفی جنس کا اسم ہے. اس طرح یہ جو 12 بن جاتے ہیں انہی 12 میں سے آئے گا. جو بھی منصوب آیا ان کے علاوہ اگر کہیں آ گیا تو پکی بات ہے وہ توابع کی اقسام میں سے کوئی. تو بتائیے حضرت توابع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 میں سے کون سی قسم بناؤ گے؟ صفت پہلی قسم صفت. تو صفت کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ 2. کون کون سی؟ صفت بحال ہے، صفت بحال یہ کون سی صفت ہے؟ صفت بحال صفت بحال ہی. صفت بحال ہی کسے کہتے ہیں؟ صفت بحال ہے اس مطبوع کو جو مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے اسے صفت بحال ہی کہتے ہیں. اسماء تجزم الفعل المضارع، جی حال کونھا مشتملۃ علی معنی ان. جی اسلامی بھائی، جی ویس بھائی، حال کی کون سی حالت ہے؟ نسبی حالت ہے. منصوبات کل کتنے ہیں؟ 12 میں سے یہ کون سا منصوب ہے؟ حال. تو ذوالحال کس کو بناؤ گے؟ تجزیمو کی ہیا ضمیر کو. حال کی تعریف کرو حضرت. حال باعث برکرہ ہے جو کہ بہان کو دور کرے. حال وہ اس میں نکرہ ہے جو فاعل کی حالت کو بیان کرتا ہے، حال وہ اس میں نکرہ ہے جو فاعل کی حالت کو بیان کرتا ہے یا مفعول بہ کی حالت کو بیان کرتا ہے. اس کو مفعول فی بھی بنا سکتے ہیں. اس کو مفعول فی بھی بنا سکتے ہیں تجزیموں کا. ٹھیک ہے چلو. حال کونھا مشتملہ، جی اس کون مصدر کی کون سی حالت ہے؟ مجرورات کل کتنے ہیں؟ 2 ہیں. ان 2 میں سے یہ کون سا ہے؟ مضاف الیہ ہے. آگے حضرت ضمیر. اس ضمیر کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت ہے. مجرورات کل کتنے ہیں؟ 2 میں سے یہ کون سا ہے؟ مضاف الیہ ہے. یہ ضمیر کون سی ہے؟ مجرور متصل کسے کہتے ہیں؟ جو محل جار میں واقع ہو، اپنے عمل کے ساتھ ملی ہوئی ہو. مجرور متصل ضمائر کون کون سی ہیں؟ پڑھ کے سنا دو. لی لنا لک لکما لکم لک لکما لکن لہو لہما لم لہا لہما لہن. یہ ہیں مجرور متصل ضمیریں. ضمیر مجرور متصل کتنی جگہوں پر آتی ہے؟ 2 جگہوں پر. 2 جگہوں پر. کیا بنتی ہے ترکیب میں مجرور متصل؟ ضمیر مجرور متصل ترکیب میں کیا کیا بنتی ہے؟ مضاف الیہ اور حرف جار کا مجرور. مضاف الیہ اور حرف جار کا منصوب متصل کیا کیا بنتی ہے؟ مفعول بہ اور اسم. مفعول بہ اور کس کا اسم؟ مشبہ بالفعل. یہ پورے لفظ بولو نا. مفعول بہ اور رفع مشبہ بالفعل کا اسم. اور مرفوع متصل خواہ مستتر ہو یا بارز ہو کیا بنتی ہے ترکیب میں؟ آپ بتائیں. ہمیشہ فاعل بنتی ہے. مرفوع منفصل ترکیب میں کیا بنتی ہے؟ جلدی بولیں بھائی. اکثر طور پر مبتدا بنتی ہے. اور منصوب منفصل کیا بنتی ہے؟ ہمیشہ مفعول بہ بنتی ہے. ہمیشہ مشتملہ اس کی کون سی حالت ہے؟ نسبی حالت. منصوبات میں سے یہ کون سا منصوب ہے؟ ہمارے ناقصہ کی خبر ہے. افعال ناقصہ کی خبر ہے. علامانہ ان. یہ حضرت ان کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت. مجرورات میں سے کون سا مجرور ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ. معنی کی کون سی حالت ہے؟ جری. مجرورات میں سے کون سا مجرور ہے؟ حرف جار کا. اچھا اس کی حالت آپ جری بتا رہے ہو لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس پہ جار نہیں نظر آ رہا. جار تقدیری ہے. کون سی قسم والا اعراب ہے؟ فعل کی قسم
13ویں قسم کون سی ہے؟ اس میں مقصور کا اعراب کیا ہے؟ رفع ضمہ تقدیر کے ساتھ نصب فتح تقدیر کے ساتھ یا کسر یہ ساتھ آتا ہے. صحیح ہے کیا نہیں؟ ہاں جی. پتہ نہیں. مشتملتن علی معنی ان. آپ یہ بتائیے عزیر بھائی، علی معنی ان یہ جو جار مجرور ہیں یہ ظرف لاغو ہیں ظرف مستقر ہیں؟ ظرف مستقر. ظرف مستقر نہیں ہے. ظرف لاغو. ظرف لاغو کسے کہتے ہیں؟ اس کا متعلق عبارت میں مذکور ہو. اس کا متعلق کون ہے؟ مشتملتن. جی آگے چلیں. وَتَدْخُلُ عَلَى الْفِعْلَيْنِ وَيَكُونُ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ سَبَبًا لِلْفِعْلِ الثَّانِي. تدخلو کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت. کیوں ہے؟ علی الفعلین. الفعلین کی کون سی حالت ہے؟ مجرورات میں سے کون سا مجرور ہے؟ حرف جار کا مجرور ہے. وَيَكُونُ الْفِعْلُ. یکونو کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت. کیوں ہے؟ نواسب جوازم سے. الفعل کی کون سی حالت ہے؟ مرفوعات میں سے کون سا مرفوع ہے؟ کچھ بولیے. فعل ناقص کا، کیونکہ افعال ناقصہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. الاول اس کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت ہے. مرفوعات میں سے یہ کون سا مرفوع ہے؟ کوئی مرفوع نہیں. 8 میں سے یہ کوئی نہیں ہے. تو پھر یہ پکی بات ہے توابع میں تلاش کریں گے تو توابع کی 5 اقسام میں سے کون سی قسم بن سکتی ہے؟ پہلی قسم کون سی ہے؟ صفت کی تعریف کرو. صفت وہ تابع ہے جو مطبوع میں یا مطبوع کے متعلق میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے. اچھا الفعل کو موصوف بنایا، الاول کو صفت بنایا. قانون کیا حضرت؟ جہاں دو معرفے اکٹھے آ جائیں، پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفت بناتے ہیں. سبباً. جی حضرت اس کی کون سی حالت ہے؟ نسبی. منصوبات میں سے یہ کون سا منصوب ہے؟ افعال ناقص خبر. فعل ناقص. فعل ناقص کی فعل ناقص کی خبر. خبر ہے. للفعل الثانی. الفعل کی کون سی حالت ہے؟ مجرورات میں سے کون سا مجرور ہے؟ حرف جار کا حرف مجرور. جار کا مجرور ہے. الثانی اس کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت. جبری حالت. مجرورات میں سے کون سا مجرور ہے؟ مجرورات میں سے یہ کوئی بھی نہیں ہے. 2 ہی مجرور ہے. مضاف الیہ تو بن نہیں سکتا کیونکہ اس سے پہلے الفعل موجود ہے. وہ معرفہ ہے، معرفہ تو مضاف نہیں ہوتا. اور اس سے پہلے حرف جار بھی نہیں ہے تو پتہ چلا مجرورات میں سے یہ ہے ہی نہیں. تو پھر جی ظاہر ہے پکی بات. اب توابع کی اقسام دیکھیں گے. وہاں کون سی قسم بنے گی؟ پہلی قسم صفت. صفت کی کون سی قسم بنے گی؟ بحال ہی. للفعل الثانی. جی یہ جار مجرور ظرف لاغو میں ظرف مستقر ہے. ظرف لاغو. ظرف مستقر. ظرف مستقر کسے کہتے ہیں؟ جس کا متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو. جب جار مجرور کا متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں جی؟ 4 مثلا کون حصول ثبوت وجود میں سے کوئی مناسب سا صیغہ نکال کر جار مجرور کو اس کے متعلق کر دیتے ہیں. جی پھر کوئی مناسب سا صیغہ نکالیں گے. تو یہاں پر کیا نکالیں گے جی؟ ثابتاً. ثابتاً. آپ نے منصوب کیوں نکالا بھائی؟ مرفوع نکال لو، مجرور نکال لو. خبر جی تم بولے. اور یہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ صفت واقع ہو رہا ہے اور موصوف کی حالت کون سی ہے؟ تو موصوف اور صفت دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے. وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ شَرْطًا وَالثَّانِي جَزَاءً. یسمى اس کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت. کیوں ہے؟ تو حالت اس کی رفعی ہے، رفع تو نہیں پڑھا جا رہا. رفع تقدیری ہے. کون سی قسم والا اعراب آئے گا 16 قسموں میں سے؟ 13ویں قسم. جی 16 قسموں میں سے کوئی قسم بن سکتی ہے؟ کیوں نہیں بن سکتی؟ وہ 16 قسمیں اس میں مورب کی ہیں، اس میں متمکن کی ہیں. یہ تو فعل ہے اس لیے اس کو ادھر تلاش نہیں کریں گے. آپ کو چاہیے تھا آپ جواب یہ دیتے جی 16 قسموں میں تو یہ کوئی قسم نہیں بنے گی. وہ 16 قسمیں تو اس میں متمکن کی ہیں اور یہ فعل ہے. تو بتا بھائی اس کا اعراب پھر کون سی قسم والا آئے گا 16 قسموں میں سے؟ کوئی 16 قسموں سے یہ قسم نہیں بن سکتی. پھر اس کو کدھر ڈھونڈیں گے؟ پھر مضارع کی جو 4 قسمیں پڑھی ہیں نا اعراب کی، اس کو وہاں تلاش کریں گے. تو ان 4 قسموں میں سے کون سی قسم ہے جی؟ تیسری قسم مفرد متعلق.
مفرد معطل الفی. معطل الفی کسے کہتے ہیں؟ اس کے آخر میں جس کے آخر میں الف ہو. معطل واوی کسے کہتے ہیں؟ جن دے آخر چ واو ہے. معطل یائی کنوں آندے جن دے آخر چ یا ہے. جن دے آخر چ یا آئے تے یائی، واو آئے تے واوی، الف آئے تے الفی. تو جی تیسری قسم کا اعراب کس طرح آتا ہے؟ رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصب فتح تقدیری کے ساتھ، جزم حذف آخر کے ساتھ. جزم حذف آخر کے ساتھ. اب اس پر آ جائے نا لام داخل ہو جائے تو پڑھیں گے لم یسمى، میم زبر ما پڑھیں گے. لم یسمى یہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ آخر جو ہے وہ حذف ہو جائے گا. لم یسمى اس طرح پڑھیں گے. الاول کی حضرت کون سی حالت ہے؟ رفیع مرفوعات میں سے کون سا مرفوع ہے؟ نائب فاعل ہے. نائب فاعل ہے. شرطن اس کی کون سی حالت ہے؟ نسبی منصوبات میں سے کون سا منصوب ہے؟ مفعول به. مفعول بھی کی تعریف کرو. اس پر فاعل کا فعل واقع ہو. الثانی اس کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت ہے اور رفیع حالت. رفیع جی اس کی کون سی حالت ہے اسلامی بھائی؟ رفیع حالت ہے. رفیع حالت ہے. تو مجھے رفع نظر نہیں آ رہا. رفع تقدیری ہے. کون سی قسم والا اعراب ہے؟ 15ویں قسم اس میں جی 15ویں قسم اس میں منقوص. 15ویں قسم اس میں منقوص. اس میں منقوص ہے. جزاءن جی اس کی کون سی حالت ہے؟ نسبی حالت. اس کی نسبی حالت ہے. اچھا بتا منصوبات میں سے یہ کون سا منصوب بنے گا؟ منصوبات میں سے یہ کون سا منصوب بنے گا؟ کوئی بھی نہیں. ان میں سے کوئی بھی نہیں بنے گا. الثانی بھی ان میں سے کوئی نہیں بنے گا. کیوں؟ کیونکہ جزاءن کا عطف ہے شرطن پر، الثانی کا عطف ہے الاول پر. سمجھائی بات کی؟ ان میں سے کوئی نہیں بنے گا بلکہ اب توابع کی طرف چلے جائیں گے. تو توابع کی 5 اقسام میں سے کون سی قسم بنے گی؟ سے باہر. عطف بحرف. چلیں حضرت فَإِنْ كَانَ الْفِعْلَانِ مُضَارِعَيْنِ. ان جی ان جو ہے بتا یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. حرف ہے. حرف کی تعریف کرو. حرف کی تعریف کرو. اور وہ کلمہ جو نہ تو مستقل ہر وہ کلمہ جو نہ تو مستقل معنی پر دلالت کرے اور نہ ہی اس میں کوئی زمانہ پایا جائے. نہ تو مستقل معنی پر دلالت کرے اور نہ ہی اس میں کوئی زمانہ پایا جائے. حرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 کون کون سی؟ حروف اول جی جو میں نے آپ کو صرف کے اندر پڑھائی تھی. حروف معانی، حروف مبانی پڑھے تھے کہ نہیں؟ تو یہ حروف معانی میں سے، حروف مبانی میں سے ہے. ان حروف معانی، حروف یہ حروف مبانی میں سے نہیں. حروف مبانی وہ حروف ہیں جن کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے علی با تا سا وغیرہ. ان کو حروف تحجیر اور حروف ہجا بھی کہتے ہیں. ہجا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ساتھ جوڑ کیے جاتے ہیں. آباد اندہ جوڑ کرنا تو کیوں کریں گے؟ حمزہ زبر آ، با زبر با، دال دو زبر دن، آبادن ایویں کیتے جے. یہ ہے حروف مبانی. انہاں جوڑ دیو، حمزہ جوڑ حمزہ با دال، انہاں جوڑ دے بنا دو یہ آبادن. یہ ہے حروف مبانی. ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا. ان کو حروف تحجیر اور حروف ہجا بھی کہتے ہیں. لیکن جب جوڑ دیا جائے گا پھر معنی بن جائے گا، کیونکہ پھر ایک کلمہ بن جاتے ہیں. تو حروف معانی جن کا کوئی معنی ہو تو یہ حروف معانی میں سے ہے. اچھا اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے جی. ان حرف. حرف ہے. حروف عاملہ میں سے ہے، غیر عاملہ میں سے ہے. حروف غیر عاملہ. حروف عاملہ میں سے. حروف عاملہ میں سے ہے. حروف عاملہ کی کل کتنی قسمیں پڑھی ہیں جی؟ 7 قسمیں. ان 7 میں سے کون سی قسم میں سے ہے؟ حروف جازمہ میں سے ہے. حروف جازمہ میں سے یہ کیا عمل کرتا ہے؟ ان شدت الامزاء کو مصدر کے ساتھ خاص کر دیں. عمل کیا کرتا ہے؟ لفظی عمل. امزاء پر داخل ہوتا ہے، امزاء کو پاس سے جن کا اپنا ضمہ تھا جن کے آخر میں ضمہ تھا وہاں جزم دیتا ہے. ساسیوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. اور 2 سیغوں میں کوئی لفظی عمل ہے نہیں ہوتا. یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. کان الفعلان جی حضرت الفعلان کی کون سی حالت ہے؟ نسبی حالت، رفیع حالت ہے. جی حضرت کون سی حالت ہے الفعلان کی؟ رفیع مرفوعات میں سے کون سا مرفوع ہے؟ فعل ناقص کا اسم. فعل ناقص کا اسم ہے. تو حالت آپ بتا رہے ہو رفیع، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں الفعلانی. یہ تو نون پر آپ کسرہ پڑھ رہے ہو، جبکہ پھر فعلانو پڑھنا چاہیے تھا آپ کو. یہ تسنیہ کا نون اور تسنیہ کا نون ہمیشہ
یہ تثنیہ کا نون ہے اور تثنیہ کا نون ہمیشہ تو تثنیہ کا اعراب کس طرح آتا ہے؟ رفع الف ما قبل تثنیہ کا اعراب رفع علی ما قبل مفتوح کے اور نصب و جر یا ما قبل حالت اس کی رفعہ تو رفع الف کے ساتھ آ گیا، حالت اس کی رفعہ یہ رہی نون کی بات. تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، جہاں بھی دیکھو گے مکسور ہی نظر آئے گا. مضارعین اس کی کون سی حالت ہے؟ نسبی منصوبات میں سے کون سا منصوب ہے؟ ناقص کی خبر فعل ناقص کی خبر ہے. فعل ناقص کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے. او کان الاول مضارعا الاول کی کون سی حالت ہے حضرت؟ رفیع اللہ مرفوعات میں سے کون سا مرفوع ہے؟ فعل ناقص کا اسم فعل ناقص کا اسم ہے. مضارعا جی حضرت اس مضارعا کی کون سی حالت ہے؟ نسبی حالت ہے. منصوبات میں سے کون سا منصوب ہے؟ فعل ناقص کی خبر ہے. فعل ناقص کی خبر ہے. دون الثانی جی حضرت الثانی کی کون سی حالت ہے؟ مجرورات میں سے کون سا مجرور ہے؟ دون اس کی کون سی حالت ہے؟ منصوبات میں سے کون سا منصوب ہے؟ مفعول فی ہے. کس کا؟ کانا فعل ناقص کا. فالجزم واجب فی المضارع جی حضرت یہ فا کون سی ہے؟ کون سی فا ہے؟ جی یہاں پر اس فا کا لانا جائز ہے واجب ہے؟ واجب ہے. کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا جواز کا تعلق جو ہے وہ مضارع کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ مضارع پر کبھی فا لانا جائز ہوتی ہے، کبھی مضارع پر فا لانا واجب ہوتی ہے. مضارع کے علاوہ کس کے علاوہ؟ مضارع کے علاوہ اگر آپ جہاں کہیں بھی فا جزائیہ کو دیکھیں گے وہاں اس کا لانا واجب ہی ہوگا، وہاں اس کا لانا. یہ مضارع بن سکتا ہے الجزم؟ یہ تو مضارع، یہ تو اسم ہے. تو یہاں پر فا کا لانا کیا ہے؟ شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو، امر ہو، نہی ہو یا جملہ دعائیہ وغیرہ ہو تو وہاں پر فا کا لانا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. وہاں پر فا کا لانا واجب ہوتا ہے. فالجزم واجب فی المضارع الجزم کی کون سی حالت ہے؟ تو مرفوعات میں سے کون سا مرفوع ہے؟ مبتدا ہے. واجب کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت ہے. مرفوعات میں سے کون سا مرفوع ہے؟ خبر ہے. فی المضارع المضارع کی کون سی حالت ہے؟ مجرورات میں سے کون سا مجرور ہے؟ النوع السابع النوع کا اعراب کون سی قسم والا ہے؟ السابع کا اعراب پہلی قسم مفرد منصرف صحیح. اسماؤن کا اعراب تاجزیمو کا اعراب چار قسموں میں سے. الفعل کا اعراب باری قسم مفرد منصرف صحیح. المضارع کا اعراب 16 قسموں میں سے. پہلی قسم مفرد منصرف صحیح. حال کون ہے؟ حاجی حال کا اعراب کون سی قسم والا؟ 16 میں سے. کون مصدر کا اعراب کون سی قسم والا؟ پہلی قسم مفرد منصرف صحیح. کون ہے؟ ہاں آگے ضمیر آگے جی اے اعراب کے لیے قسم والا 16 چوں مبنی ہے مبنی. یہ مبنی ہے. مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے. وہ 16 قسمیں اس میں مورب کی ہیں. وہ 16 قسمیں مشتملاتن جی اس کا اعراب 16 قسموں میں سے کون سی قسم والا؟ پہلی قسم مفرد منصرف صحیح. علی معنی ان معنی کا اعراب کون سی قسم والا؟ وہ تو گناہ ہے. و تدخلوا علی الفعلین تدخلوا کا اعراب 4 قسموں میں سے. پہلی قسم فعل مضارع صحیح مجرد از ماء بعد ان نصب و نون تذکیر. علی الفعلین الفعلین کا اعراب کون سی قسم والا؟ تثنیہ حقیقی. ویکون الفعل یکون کا اعراب 4 میں سے. الفعل کا اعراب 16 قسموں میں سے. پہلی قسم مفرد منصرف صحیح. سابابن کا اعراب جی پہلی قسم مفرد منصرف صحیح. للفعل الثانی الثانی کا اعراب جی 16 قسموں میں سے. بدلوی قسم اسم منقوص. اس میں منقوص کسے کہتے ہیں؟ اس کے آخر میں یا ما قبل مقصود یا مقصود. ویسمى یہ یسمى کا اعراب 4 قسموں میں سے کون سی قسم والا؟ تیسری قسم مفرد الفی. مفرد معتل الفی. الاول کا اعراب حضرت اسلامی بھائی پہلی قسم مفرد منصرف صحیح. الثانی کا اعراب جی بول سکتے ہو. فَإِنْ كَانَ الْفِعْلَانِ مُضَارِعَيْنِ الفعلان کا اعراب 16 قسموں میں سے. ساتویں قسم تثنیہ حقیقی. مضارعین کا اعراب 16 قسموں میں سے. او کان الاول مضارعا دون الثانی
फल-जज़्म वाजिबुन, वाजिब का इराब 16 किस्मों में से। फ़ाइल किस्म मुफ़रद मुंसरिफ सहीह। अल-मुज़ारे का इराब कौन सी किस्म वाला? अन्नौ का इराब असली है, इराब तभी है। इराब असली किसे कहते हैं? इसका आमिल कौन है? अस्साबिउ, इसका इराब असली है, इराब तभी। इराब तभी है तो तवाबे की कौन सी किस्म बनेगी? पहली किस्म सिफत। अस्माउन, इसका इराब असली है, इराब तभी। इराबे असली। इराब असली, इसका आमिल कौन है फिर? इब्तिदा। इब्तिदा। तजरीमुल फ़ेला, अल फ़ेल का इराब जी असली या तबई? इराब असली। इराब असली किसे कहते आमिल हैं? गाने की वजह से आमिल की कितनी किस्में हैं? दो। कौन कौन सी? आमिल लफ्ज़ी, आमिल मानवी। बता। अल-फ़ेल का आमिल लफ्ज़ी आमिल मानवी है। आमिल लफ्ज़ी। आमिल लफ्ज़ी किसे कहते हैं? दौलत में ज़ाहिर हो। आमिल लफ्ज़ी की कितनी किस्में हैं? तीन। कौन कौन सी? हुरूफ़ अमला, अफ़आल अमला, अस्माए अमला। आप मुझे ये बताइए, अल-फ़ेल का आमिल रूफ़ अमला में से है या अफ़आल अमला में से है या अस्माए अमला में से है? अफ़आल अमल में से फ़ेल। अफ़आल अमला में से ताज़िमु फ़ेल है, ये फ़ेल लाज़िम है, फ़ेल मुताद्दी है। फ़ेल मुतादिद। फ़ेल मुताद्दी किसे कहते हैं? जो अकेला फ़ाल के साथ पूरा ना हो, फिर भी का मफ़ूल भी का तकाज़ा भी। फ़ेल। फ़ेल मुताद्दी की फिर कितनी किस्में हैं? तीन। कौन कौन सी? मुताद्दी ऐसे मफ़ूल। 4 बन जाती है। मुताद्दी बदो मफ़ूल फिर 2 किस्म पर है ना, 2 में से एक पर इख्तिसार करना जायज़ और 2 में से एक पर इख्तिसार करना जायज़ नहीं। मुताद्दी बयाक मफ़ूल, मुताद्दी बदो मफ़ूल, मुताद्दी। ये कौन सा मुताद्दी है? ताज़ीमु। मुतादिद बैक मफ़ूल। मुताद्दी बयाक मफ़ऊल है। अल-मुज़ारि, इसका इराब ये असली है तभी है। इराब तभी किसे कहते हैं? आमिल के आने की वजह से नहीं, बल्कि किसी किताबे होकर किसी के ताबे होकर है, तो किसके ताबे होकर आया है? अल-फ़ीला के। अल-फ़ेला के। हाल का इराब असली है, इराब तभी। इराब असली। इराब असली किसे कहते हैं? आमिल के आने की वजह इसका आमिल कौन है? इसका आमिल कौन है? ताज़ीमु फ़ेल है। इसका आमिल कौन है? क्योंकि हाल क्या बन रहा है? तरकीब में मफ़ऊल फ़ी बन रहा है। कौन? मस्दर का इराब असली, इराब तभी। इराबे असली। इसका आमिल कौन है? मुज़ाफ। इसका आमिल कौन है? मुज़ाफ। इसका आमिल कौन है? ज़मीर का इराब असली, इराब तभी। इराब असली। इसका आमिल कौन है? कौन मुज़ाफ। कौन मुज़ाफ। मुश्तमिलतन, इसका इराब असली, इराब तभी। इराबे असली। इसका आमिल कौन है? और मस्दर। हाँ। अला माना इन का इराब असली है, इराब तभी। इराबे असली। ये तो इसका आमिल कौन है? माना मुज़ाफ। माना मुज़ाफ। माना का इराब असली है, इराब तभी। इराबे असली। इराब असली तो इसका आमिल कौन है? हर्फ जार। तादखुलु अलल फ़ेलैन, अल फ़ेलैन का इराब असली, इराब तभी। इराब असली। इसका आमिल कौन है? अला फ़िजार। अला जारा। यकूनुल फ़ेलुल अव्वलु, अल अव्वलु, इसका इराब असली, इराब तभी। इराब तभी। इराब तभी है। क्या है? ये कौन सी किस्म बनेगी तवाबे की? सिफत। सबबन, इसका इराब असली, इराब तभी। इराबे असली। इसका आमिल कौन है? यकून फ़ेल। यकूनु फ़ेल। लिल फ़ेल सानी, अस्सानी का इराब असली है, इराब तभी। इराब तभी। इराब तभी किसे कहते हैं? जो आमिल के आने की वजह से नहीं, बल्कि किसी ताबे होकर। बल्कि किसी के। वयुसम्मल अव्वलु शर्ता, अल अव्वल का इराब असली, इराब तभी। इराबे असली। इराब असली तो फिर इसका आमिल कौन है? मुसम्मा